www.attableek.com, the reviver of Iman. وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة. وقال عليه السلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بزرگو، ہم یہاں درس میں حضرت شیخ یونس صاحب کا نام لیتے رہتے تھے، دامت برکاتہ مدفعہم بولا کرتے تھے، لیکن اب وہ رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ہو گئے. پیر کے روز ہمارے یہاں درس میں یہی قبر کے حال احوال بیان کیے تھے، اور رات کو سوئے پتہ نہیں کیا حال احوال ہوتے ہیں. صبح کو اٹھے تو مولانا اسماعیل بجاج صاحب کے انتقال کی خبر آئی. فجر پڑی، پھر تھوڑی دیر بعد مفتی شبیر صاحب کا فون آیا کہ شیخ یونس صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا کوئی غلط فہمی ہوگی، مولانا اسماعیل بجاج صاحب کی خبر آئی. کہا نہیں شیخ یونس. شیخ صاحب کہاں؟ شیخ صاحب. او بابا، ہمارے تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، ہوش آواز گم ہو گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ شیخ چلے گئے ایک دم اچانک اندھیرے میں ڈال کر. کوئی بیمار بھی نہیں کہ چلو کچھ دن چلے جاتے، خبر لے لیتے، خیر خیریت معلوم کرتے، ایک دم سے اچانک چلے گئے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا. بیٹھے رہے تھوڑی دیر، گھر والے بھی سب نیچے اتر آئے، جمع ہو گئے. 2 رکعت نماز پڑھی، شرح کا ٹائم ہوا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ صبر سکون نصیب کرے، اللہ حضرت کی قبر پر حضرت کو غریق رحمت فرمائے، حضرت کی درجات بلند فرمائے. پھر ہم نے سوچا کہ ہم تو چلے جاتے ہیں. گھر والوں نے کہا جنازہ تو ملے گا نہیں. میں نے کہا جنازہ ملے نہ ملے، ان کو ایسے تسلی نہیں ہوگی، سکون نہیں آئے گا. بکنگ کرائی، شام کو 4 بجے کی فلائٹ ملی، چلے گئے. اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے دن شام کو 4 بجے پہنچے، سیدھے قبرستان پر، قبر پر پہنچ گئے. مولانا ایوب سرتی صاحب ہمارے ساتھ پلین میں ہو گئے تھے، ہمارا سفر ساتھ ہی رہا پھر پورا. بس وہاں جا کر کے تو آنکھیں بے قابو ہو گئیں. شاید میں اپنے والد کی قبر پر بھی اتنا نہیں رویا ہوں گا جتنا شیخ کی قبر پر رونا ہے. اللہ پاک حضرت کو غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے. وہاں رہے 4 روز، وہاں قیام رہا. تو ایصال ثواب کے سوا اور کیا کر سکتے تھے. حضرت کے حجرے میں جاتے تھے، ایک دم عجیب سی حالت کیفیت ہو جاتی تھی. مفتی شبیر صاحب اور دوسروں نے مل کر حجرہ بہت اچھا صاف کیا. حضرت کے بھتیجے سب آئے ہوئے تھے، تو مظاہر علوم کے انتظامیہ نے مشورہ یہ کیا کہ بھئی جو کچھ حضرت کی چیزیں ہیں وہ تو ان کا حق ہے، ان کو دے دو. اور کتابوں کے بارے میں حضرت کی وصیت یہ تھی کہ مدرسے میں چھوڑ دے تو مدرسے میں کتابیں رہنے دی جائیں. چنانچہ جمعہ کے روز حضرت مولانا سلمان صاحب نے ہم لوگوں کو بلایا، چابی مفتی صاحب کو دی اور کہا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تم ان کو حوالے کر دو ان کی چیزیں جو ان کی امانتیں ہیں. تو چنانچہ وہ سب ان کو. حضرت کے 8 بھتیجے ہیں، ان میں 4 عالم ہیں، سب آئے ہوئے تھے. کمرہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو بے تحاشا رونے لگے. بڑی مشکل سے تو وہ تالا کھول پائے. پھر اندر رو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم بھی رو رہے. پھر وہ تسلی دینا پڑا. پھر یاسین کا ختم پڑھا. پھر انہی کو کہا کہ دعا مانگو، مگر وہ نہیں مانگ سکتے تھے. انہوں نے مجھے کہا، تو پھر میں نے وہاں بیٹھ کے دعا مانگی حضرت شیخ یونس صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے. اور پھر وہ سارا صاف صوف وغیرہ کیا. جمعرات شام کو مدرسے والوں نے تعزیتی جلسہ رکھا، تو اس میں بھی سب نے تھوڑی تھوڑی باتیں کی. وہاں رہے الحمدللہ 4 دن، سب ٹھیک ٹھاک کیا. تسلی کے لیے ہم تو 2 جگہ جاتے تھے.
شیخ صاحب کی قبر پر جا کر قرآن شریف پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، یا پیر صاحب کے پاس جا کر ذکر کی مجلس میں اور جو فارغ ٹائم ہوتا پیر صاحب کے پاس گزارتے. اللہ پاک حضرت پیر صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. ابھی تو صحت پہلے سے کچھ بہتر ہے، دعا کرو اللہ کرے تشریف لائیں یہاں، پھر دوبارہ اللہ ان کی صحت قائم رکھے. تو وہاں جا کر تسلی ملتی تھی یا قبر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر تسلی ملتی تھی. مدرسے والے بھی محسوس کر رہے ہیں شیخ کا خلا. شیخ تھے، ایک پولنگ پاور تھا، اٹریکشن تھا. شیخ کی وجہ سے لوگ وہاں بہت آتے تھے. اب بہرحال مدرسہ تو مدرسہ ہے، اللہ رب العزت کے وہ سارے ادارے ہیں، اللہ چلاتے ہیں اور اللہ چلائیں گے. حضرت مولانا عاقل صاحب کو شیخ الحدیث مقرر کیا ہے. اللہ پاک حضرت مولانا کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علوم سے فیوز سے مستفیض فرمائے اور اس فیض کو جاری اور ساری رکھے. اس وقت میرا جی چاہتا ہے ذرا مختصر شیخ صاحب کی سوانح آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر شیخ کی وفات کے کچھ حال احوال اگر ٹائم ہوا تو. یہ ہمارے حضرت نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال پر، بڑے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال پر خلفاء کرام سے کہا تھا کہ اپنے حال احوال ذرا لکھ کر بھیجیں. تو سب نے، حضرت نے ایک لسٹ بنا دی تھی، سب نے اپنے احوال بھیجے تھے. تو اس میں سے ہی میں تھوڑا سا جو کچھ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں. شیخ یونس صاحب کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ، تو اس سے زیادہ مستند تو کچھ ہوگا نہیں. شیخ یونس صاحب کی ولادت بروز سنیچر 25 رجب صبح 7 بجے 1355 ہجری مطابق 2 اکتوبر 1937 عیسوی 25 رجب کو ولادت ہے. عجیب بات ہے، ہر سال ختم بخاری بھی 25 رجب ہی کو ہوتا تھا. وہاں ایک ڈیٹ فکس تھی مظاہر میں، یہ ختم بخاری 25 رجب کو، ہر سال 25 رجب کو ختم بخاری. حضرت کی ولادت بھی 25 رجب ہی کو ہے. شب معراج کے بارے میں مشہور قول 27 رجب کا ہے. تو یہ کچھ مناسبتیں ہیں. بہرحال تو حضرت کی ولادت 25 رجب کو ہے. بچپن میں حضرت فرماتے ہیں کہ عمر 6-7 سال کے درمیان ہوگی کہ اپنے شوق سے ایک مکتب میں جانا شروع کیا. بات یہ ہے کہ والدہ مرحومہ کا تو انتقال ہو گیا تھا جب میری عمر 5 سال 10 مہینے کی تھی. میں نانی کے پاس رہتا تھا. وہ چھوٹے ماموں کو مکتب جانے کے لیے بھیجتی، سختی کرتی، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ ہم بھی پڑھنے جائیں گے. تو اسی وقت کھانا پک گیا اور 1.5 میل پر ایک مکتب تھا جہاں بڑے ماموں کے ساتھ بھیج دیے گئے. مگر میں تو چھوٹا تھا، راستے میں تھک گیا تو ماموں نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، تھوڑی دور چل کر اتار دیا. اسی طرح ماموں کبھی اٹھا لیتے کبھی اتار دیتے اور اسی طرح سارا راستہ کاٹا. مگر بچپن کی وجہ سے پڑھنا نہیں ہو سکا، کھیل کود کا کام تھا. پھر ایک اور مکتب میں بیٹھے، وہاں کچھ قاعدہ بغدادی پڑھا. ماموں صاحب نے تو پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر ہمارا بھی پڑھنا چھوٹ گیا. پھر کچھ دنوں بعد ایک پرائمری اسکول ہمارے گاؤں میں قائم ہو گیا، اس میں جانے لگے. پرائمری اسکول میں درجے دوم تک پڑھا. تیسرے درجے کے لیے مائی کلاں کی پرائمری اسکول میں داخلہ لیا. سوم پاس کرنے کے بعد والد صاحب نے یہ کہہ کر چھوڑا دیا کہ انگریزی کا دور نہیں، ہندی میں پڑھانا چاہتا نہیں، اس لیے چھوڑو یہ پڑھنا. ایک دلچسپ قصہ. شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہندی کی کتاب پڑھ رہے تھے تو اپنے طور پر میں پہلی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا طوطا رام رام کرتا ہے. والد صاحب نے جب یہ سنا فرمایا کتاب رکھ دو، بس بہت پڑھ لیا. یہ اس وقت کے بڑوں کا مزاج، کبھی اس کا عقیدہ سنبھالنا زیادہ ضروری ہے بنسبت ایجوکیشن کے. ایجوکیشن بند کرو، نہیں پڑھنا ہے، بہت پڑھ لیا. ایمان سنبھالنا زیادہ ضروری ہے. یہ کیا طوطا رام رام کرتا ہے. اس کے بعد تقریباً 2 سال تک تعلیم چھوٹی رہی. پھر تقریباً 13 سال کی عمر میں مدرسہ ضیاء العلوم قصبہ مائی کلاں میں داخلہ ہوا. ابتدائی فارسی سے لے کر سکندر نامہ تک، پھر ابتدائی عربی سے لے کر مختصر المعانی، مقامات، شرح وقایع، نور الانوار تک وہیں پڑھا. اکثر کتابیں میرے استاد مولانا ضیاء الحق صاحب سے اور شرح جامع بحث اسم مولانا عبد الحلیم جونپوری صاحب مدظلہ العالی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. مگر کثرت امراض کی وجہ سے بیچ میں طویل فترات واقع ہوتے رہے.
اس لیے تکمیل میں کافی دیری ہو گئی. پھر یہ بھی ہوا کہ ہماری جماعت ٹوٹ گئی تو ہم نے اولاً شرح جامی، شرح وقایا، نور الانوار مولانا ضیاء الحق صاحب سے پڑھی تھی، مگر جماعت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب نے اگلے سال پھر مجھے انہی کتابوں میں اسی جماعت میں داخل کر دیا اور حضرت مولانا نے خود پڑھائی یہ کتابیں. وہ یہ کتابیں دوبارہ پڑھی. یہ جونپور کا علاقہ ہے یو پی میں، وہاں حضرت رہتے تھے. وہاں اس مدرسہ مائی کلام میں حضرت پڑھنے جاتے تھے. مدرسہ کا نام ضیاء العلوم اور آپ کے استاد کا نام مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی. اور حضرت ان کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے کہ مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت چاہتے تھے کہ حضرت پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، اور حضرت کو بہت پش کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے. اور جانتے تھے کہ والد صاحب زیادہ اس طرف دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو کہنا پڑتا تھا کہ دیکھو تمہارے والد کچھ کہیں کہ فلاں جاب میں لگ جاؤ، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، تو تم کہہ دینا کہ بھائی میں نے تو پڑھائی پوری کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب تو میں پوری کر لوں گا. چنانچہ والد صاحب نے کہا تو وہ مولانا ضیاء الحق صاحب کی بات ذہن میں تھی، فوراً کہہ دیا کہ میں نے تو پڑھائی پوری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھو. اب پڑھتے رہے. اب جو ہے یہ سب کتابیں تقریباً ہمارے حساب سے عربی چہارم پنجم تک حضرت کی کتابیں وہاں ہوئیں. پھر آگے مشکات دورہ پڑھنے کے لیے سہارنپور پہنچے. اس کے بعد شوال 1377 ہجری میں مدرسہ مظاہر العلوم میں بھیج دیا مولانا عبد الحلیم صاحب نے. یہاں آ کر پہلے سال جلالین، ہدایہ اولین، میبزی، اور اس کے بعد والے سال بیضاوی، سلم، ہدایہ ثالث، مشکات شریف، اور اس کے بعد والے سال یعنی شوال 1379 سے شعبان 1380 ہجری تک دورہ حدیث شریف مکمل کیا. اور اس کے بعد والے سال مزید کچھ کتابیں ہدایہ، رابع، صدرہ، شمس بازغہ، اقلیدس، خلاصۃ الحساب، در المختار پڑھی. یہ حضرت کا خود کا اپنا بیان ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہاں تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال رہے حضرت. ہدایہ، مشکات، دورہ، اور اس کے بعد ایک اور سال مزید وہاں پڑھا، 4 سال. پھر 1381 میں معین مدرس کے طور پر تقرر ہوا. سہارنپور میں ایک عہدہ ہوتا تھا معین مدرس، اسسٹنٹ ٹیچر. تو ٹیچر کے ساتھ اسسٹنٹس میں آپ کو رکھ لیا گیا 1381 ہجری یعنی 1961 میں. وظیفہ طالب علمی کے ساتھ 7 روپیہ ماہانہ ملتا تھا. شرح وقایا اور قطبی زیر تعلیم تدریس رہی. اگلے سال بھی کتابیں رہیں. وظیفہ 10 روپے ماہانہ ہو گیا. اس سے اگلے سال 30 روپے خشک پر تقرر ہوا. مقامات اور قطبی سپرد ہوئی. اس سے اگلے سال یعنی شوال سن 1384 میں ہدایہ اولین، قطبی اصول الشاشی زیر درس رہیں. یہ 1384 تک حضرت پڑھا رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں درس حدیث. اسی سال ذی الحجہ میں میرے استاد حضرت مولانا امیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے مشکات شریف استادی مفتی مظفر حسین صاحب کے یہاں سے منتقل ہو کر میرے پاس آئی، جو میں نے باب الکبائر سے پڑھائی. یعنی باب الکبائر تک مفتی مظفر حسین صاحب نے پڑھائی تھی، اور باب الکبائر سے یعنی شروع کے 20 صفحے سے آگے باقی پوری مشکات حضرت نے پڑھائی. یہ پہلا سال مشکات شریف پڑھانے کا ہے. اور حضرت کو حدیث شریف سے خاص کنیکشن تھا. حضرت نے اپنی خود کی مشکات شریف خریدی اس وقت، اور اس میں اپنے حاشیے چڑھائے، حوالے لکھے. جہاں یہ آتا مشکات شریف میں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو حضرت بخاری کھول کر اس کا صفحہ ڈھونڈ کر وہاں لکھتے کہ بخاری میں فلاں صفحے پر ہے یہ حدیث. اب دیکھیے ابتدائی طالب علم مشکات کا یا ابتدائی مدرس، لیکن اتنا شوق ہے حدیث کا کہ اس کی اصل جگہ سے ڈھونڈ کر کے اس کا حوالہ نوٹ کرتے ہیں. تو حدیث شریف سے ابتداءً ہی شغف ہو گیا تھا. آئندہ سال 85 میں مختصر معنی قطبی شرح وقایا اور مشکات شریف مکمل پڑھائی. شوال 1386 میں ابو داؤد شریف، نسائی شریف دونوں اور نور الانوار زیر تدریس رہیں. اس کے بعد شوال 87 میں مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ موطئین زیر درس رہیں. آگے شیخ الحدیث کا منصب. شوال سن 1388 میں بخاری شریف، مسلم شریف، ہدایہ ثالث پڑھائی. وللہ الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ. اور بحمد اللہ تعالی بخاری شریف اور دوسری کوئی نہ کوئی کتاب میرے پاس ہوتی رہتی ہے. یعنی پہلی بخاری شریف حضرت نے کب پڑھائی؟ 1388. اور لاسٹ بخاری شریف کب پڑھائی؟ 1437. کیونکہ یہ 1438 ہے تو 1437 تک. تو
تو 1388 سے 1437 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 50 سال پورے ہو گئے ہیں جی. 50 سال تک بخاری شریف پڑھانا نصیب ہوا. کتنا بڑا شرف ہے ہیں جی. ہم لوگوں کو تو تھوڑی بہت بخاری شریف پڑھانے کو مل جائے تو ہم پھولے نہ سمائیں آسمان پر اچھلنے کودنے لگے, پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھے. حضرت کو اللہ پاک نے یہ شرف دیا. یہ حضرت نے اپنا خلاصہ بیان کیا تدریس. آگے فرماتے ہیں امراض کے باوجود علمی مشغلہ. یعنی حضرت شروع میں بہت بیمار تھے لیکن اپنا علمی مشغلہ حضرت نے چھوڑا نہیں. فرماتے ہیں میں مسلسل بیمار رہا. سہارنپور آنے کے بعد چند دن بعد نزلہ اور بخار ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے. میں بھی جب سہارنپور پڑھنے گیا تھا تو جاتے ہی فوراً بیمار ہو گیا تھا. پہلے 2-3 ہفتے تو اتنا بیمار ہو گیا کہ واپس انگلینڈ آ جانے کو جی چاہ رہا تھا. بخار اور یہاں گھٹنے کے نیچے پھوڑا نکل آیا تھا. وہ اتنا پریشان کر رہا تھا کہ نماز میں سجدے میں جاؤں تو اس میں سے خون نکل. اب وہ کپڑا پاک کرنے کا, پاجامہ دھونے کا, پھر نماز دہرانے کی, اور بیمار اوپر سے بخار, پریشان. ڈاکٹر کے یہاں گیا تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر کچا ہی کاٹ دیا, نشتر مار دیا اس نے. او باپ رے باپ, تو اور پریشان کر دیا, بیماری اور بڑھ گئی. تو میرا بھی جی چاہتا تھا بھاگ جاؤں, لیکن اللہ پاک نے سنبھال لیا. تو میں نے بھی اس وقت پھر 1 سال وہاں گزار لیا. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں وہاں آیا, پہنچتے ہی بخار اور نزلہ, بیمار ہو گیا, اور پھر منہ سے خون آنے لگا. حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشورہ ہوا کہ میں گھر واپس ہو جاؤں, لیکن میں نے انکار کر دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے بلا کر ارشاد فرمایا, ارے بھائی جب تو بیمار ہے اور لوگوں کا مشورہ بھی ہے تو مکان چلا جا. میں نے عرض کیا, جواب جو اب تک یاد ہے کہ حضرت اگر مرنا ہے تو یہی مر جاؤں گا. ہائے ہائے, اگر مرنا ہے تو یہی مر جاؤں گا. اور حقیقت میں وہی مرے تھے. ہاں جی, تقریباً 60-61 سال وہاں گزارے حضرت نے. دیکھو نا کب آئے تھے, 1377 میں. 1377 سے 1437 تک 61 سال ہو گئے. 60 سال, چلو 60 سال حضرت نے وہاں گزارے, اور یہ جواب دیا کہ مرنا ہے تو یہی مروں گا. حضرت نے فرمایا, ارے بھائی بیماری میں کیا پڑھا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا, اور اب تک الفاظ یاد ہیں, حضرت جو بات کان میں پڑے گی وہ دماغ میں اتر ہی جائے گی, یاد رہ جائے گی. تو تھوڑا بہت جتنا کان میں پڑے گا میں یاد کر لوں گا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا, پھر پڑھا رہے. یہ ہے حضرت قدس سرہ سے میری پہلی بات چیت. اس کے بعد ہم تو بیمار ہو گئے. گاہ بگاہ جب طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو اسباق میں بھی جاتے رہتے. انہی دنوں مولانا عبد الحلیم صاحب کو اپنی بیماری کے بارے میں خط لکھا. مولانا نے فرمایا, یہ کیا یقین ہے کہ یہ خون پھیپھڑے سے آیا ہے؟ یہ خون کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا تھا پھیپھڑے کا خون ہے اور ٹی بی کی بیماری ہے, تو تمہیں کیا یقین کہ یہ پھیپھڑے سے ہی خون آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پڑھو, کچھ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. حضرت مولانا کے اس جواب سے طبیعت کو کچھ سکون ہو گیا, لیکن سینے میں درد رہا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک بار اور بھی لکھ دوں, جن دنوں میری طبیعت بہت خراب تھی, کبھی کبھی دارالحدیث کی مشرقی جانب بیٹھ کر حضرت نور اللہ مرقدہ کا درس سنتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ معلوم نہیں میں بھی بخاری شریف پڑھ سکوں گا یا نہیں, اور میں رویا کرتا تھا. اس مالک کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ اس نے توفیق سے مدد کی اور پڑھنے کی منزل گزر گئی, اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے پڑھانے کی بھی توفیق بخشی, حالات کی ناسازگاری سے جس کی توقع بھی نہیں تھی, لیکن سب اللہ کا فضل و کرم ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل, نسیم صبح تیری مہربانی. امراض کے تسلسل کی وجہ سے شادی کی ہمت ہی نہ ہوئی, اور اب بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. حدود 50 کے آخری سالوں میں چل رہا ہوں. اب اپنی بیماریوں کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوتی ہے, مگر ہوتا کیا ہے, وقت گزر گیا. شادی کا حال بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نے شادی نہیں کی امراض کی کثرت کی وجہ سے. تو حضرت تواضع کے طور پر لکھ رہے ہیں. اصل تو حضرت پر حدیث شریف کا غلبہ تھا, بس حدیث شریف کا مشغلہ اور ہر وقت اس میں لگے رہنا, اور یہ کہ حدیث میں حرج نہ ہو. بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جن کو العلماء العزاب, اکیلے رہنے والے علماء, ان کی ایک فہرست ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لسٹ گنوائی ہے. ان میں امام مسلم, امام نووی, شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں فرمائی تھی, تو ان سب کے نام نامی اس میں گرامی ہیں اس میں.
تو حضرت نے بھی انہی میں اپنا شمار کروایا کہ بھئی شادی نہیں کی. وہ انٹرنیٹ پر ٹویٹر کے اوپر بہت سی چیزیں آتی ہیں. ایک محمد وائل حنبلی ہیں, وہ حضرت کے بارے میں اچھی چیزیں لکھتے ہیں. انہوں نے یہاں ایک غلط بات لکھ دی. انہوں نے کہا کہ شیخ یونس صاحب حضرت شیخ زکریا کے پاس آئے اور شیخ زکریا سے ان کی بیٹی کے لیے منگنی کی کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دو. تو شیخ زکریا نے ان کو بخاری شریف پکڑا دی اور کہا تم بخاری شریف سے شادی کر لو, یعنی اسی کو پڑھاؤ. بات تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن بات غلط ہے. حضرت شیخ یونس صاحب نے کبھی اس طرح کی منگنی کی نہیں تھی. پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا اور انہوں نے یہ بات لکھ دی. بہرحال جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. یہاں حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ امراض کی کثرت کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہوئی اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, شادی کرنے کا تقاضا بھی ہوتا ہے لیکن اب بات کہاں بن سکے. مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں. ایک دفعہ شیخ کبھی کبھی شیخ کی طبیعت میں چونکہ مزاح بھی تھا, ایک دفعہ فرمانے لگے بھائی اب لوگ شادی کی باتیں کرتے ہیں تو میرا بھی جی چاہتا ہے شادی کروں, لیکن شادی ہو کیسے؟ جوان مجھ کو پسند نہیں کرے گی اور بڈھی مجھ کو پسند نہیں ہے. جوان لڑکی مجھ کو پسند نہیں کرے گی اور مجھ کو بڈھی پسند نہیں ہے, تو شادی کیسے ہو سکے؟ یہ مزاحن فرماتے تھے. لیکن حضرت نے بہرحال اپنی زندگی جو ہے حدیث کے پیچھے کھپا دی اور سمجھیے کہ شادی نہیں کی اور اخیر تک بیچارے ایسے ہی رہے, نہ کوئی فیملی اور نہ کوئی. اور دیکھیے جنازے میں بھی لکھوخاں آدمی آئے ہیں جی, ایسا جنازہ سہارنپور نے کبھی نہیں دیکھا. انسان ہی انسان, جہاں تک آدمی کی نظر پہنچے انسان, لیکن ان میں آپ کا ایک بھی رشتہ دار نہیں. آپ کے بھتیجے بھی جونپور سے چلے تھے تو شام کو 9 بجے پہنچے جنازے سے فراغت کے بعد, ایک بھی رشتہ دار نہیں جنازے میں ہے جی. تو یہ جب یہ سنتے ہیں تو وہ حدیثیں یاد آتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک ان بندوں پر ہوتا ہے جو پکے ایمان والے ہیں اور ہلکی کمر والے ہیں, نماز کے شوقین ہیں, رب کی عبادت بہت اچھی طرح کرتے ہیں, ان کی میراث بھی کم اور ان پر رونے والیاں بھی کم. تو ایسے بندوں پر بہت رشک آتا ہے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں, اغبط اولیاء عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه واطاعه في السر. آگے شاید یہ بھی ہے, وکان غامضا في الناس لا يشار الیہ بالاصابع قلت بواکیہ وقلت راسه او کما قال علیہ السلام. تو حضرت شیخ یونس صاحب بس شادی بھی نہیں کی, کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, جنازے میں بھی کوئی رشتہ دار نہیں, بھتیجے بھی بعد میں پہنچے. آگے حضرت نے اپنے بچپن کے کچھ حال احوال لکھے ہیں کہ ہمارے علاقے میں عام طور پر جہالت تھی لیکن لوگ صحیح العقیدہ اور دین کی طرف مائل تھے. آگے اپنے کچھ ذاتی احوال لکھے ہیں. ہمارے خاندان کے بعض لوگ یہ تعزیہ وغیرہ میں شریک ہوتے تھے, لیکن ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے آئے تھے تو وہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلہ سے منسلک تھے, تو ان کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں سے یہ بدعات وغیرہ ختم ہو گئی تھیں. نانا مرحوم نے ڈھول وغیرہ سب توڑ ڈالے تھے اور اس بدعت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا, تعزیہ نکالنے وغیرہ کی بدعت. والد صاحب تو ہمیشہ بدعت سے دور ہی رہے, لیکن ایک چیز کو ہمارے یہاں کوئی بھی بدعت نہیں سمجھتا تھا اور وہ مولود شریف اور قیام تھا. حضرت اقدس مولانا عبد الحلیم صاحب کی جب آمد و رفت شروع ہوئی تو اس کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا, وہ مولود شریف وغیرہ بھی قابو میں آ گیا. مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ جب میری عمر 9-10 سال کی ہوگی میں بچوں کے ساتھ مولود کی مجلس کرتا تھا. ہماری بیل گاڑی تھی, اس پر ہم 3-4 بچے جمع ہو جاتے تھے, ہم سب سے بڑے علامہ سمجھے جاتے تھے اور ہم مولود پڑھتے. اور پڑھتے کیا تھے, صرف کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیتے, اس کے بعد گھروں سے جو کھانا وغیرہ لاتے وہ ہم سب مل کر کھا لیتے اور مجلس برخاست ہو جاتی. تو یہ حضرت اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب رواج تھا اور مولانا عبد الحلیم صاحب کا آنا جانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا. پھر مولانا عبد الحلیم صاحب کا آنا شروع ہوا تو یہ چیز بھی ختم ہو گئی. ایک اپنے علامہ سمجھے جانے کا دلچسپ واقعہ لکھتا ہوں. اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, 9 سال کی عمر ہوگی, ماسٹر صاحب موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک جنازہ قریب کے قبرستان میں لایا گیا.
اس کو دفن کیا جانے لگا. ہم نے سب لڑکوں سے کہا کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, جلدی سب لوگ وضو کر لیں. سب نے وضو کیا, ہم نے نماز جنازہ پڑھائی. نہ معلوم کیا ہوا, دوبارہ پڑھائی, غالباً سہ بارہ. یہ سب مکتب میں ہو رہا تھا جو اس وقت گاؤں سے باہر ایک شخص کی ایک عمارت میں تھا جہاں ان کے بیل اور مزدور رہتے تھے. یعنی میں چھوٹا تھا اور جنازہ پڑھایا. آگے فرما رہے ہیں خطبہ پڑھانے کا قصہ. ایک مرتبہ حضرت نے لکھا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ ہوا کرتا تھا اور میں سب سے پہلے غسل کر کے پہنچ جایا کرتا تھا جمعہ میں. یہ تو حضرت کی بچپن سے عادت اور بڑھاپے تک, حتیٰ کہ آخری جمعہ بھی جو حضرت نے پڑھا تو ہاشم کا بیان ہے کہ حضرت نے غسل فرمایا اور سب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اور حضرت ہر جمعہ کو جمعہ کہاں پڑھتے تھے؟ جہاں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یعنی قبلہ کی رائٹ سائڈ میں دیوار کے ساتھ حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب اور ان کے برابر میں حضرت شیخ یونس صاحب, دونوں وہیں پہ ہر جمعہ کو وہاں ہوتے تھے. اور ایسی محبت کہ جمعہ میں ایک دوسرے سے ملاقات, حال احوال, ہفتے میں ایک ہی ملاقات ہوتی تھی, دونوں معذور, تو ہفتے میں ایک ملاقات کے لیے ترستے تھے, انتظار کرتے تھے. شیخ کا جب انتقال ہوا ہے اور میں تو پہنچ گیا بدھ کے روز, تو جمعہ کو ہم پیر صاحب کے ساتھ تھے. تو ہم نے پیر صاحب کو تیار کیا, مولانا اویس حضرت پیر صاحب کے خادم ہیں, انہوں نے غسل کرایا, پھر ہم نے کپڑے پہنائے, حضرت کو خوشبو لگا دی. اس کے بعد حضرت کو ویل چیئر میں بٹھا کر لے کر چلے. ہم نے کہا حضرت دار جدید چلیں, بہت مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, سب کو مسافے کا موقع مل جائے گا. حضرت پیر صاحب فرمانے لگے, نہ میں تو وہاں مولوی یونس کی وجہ سے جاؤں تھا, وہ تو ہے نہیں, یہ حکیم جی کی مسجد میں ہی چلو. نہیں جا سکے کہ وہاں جائیں گے تو شیخ صاحب یاد آئیں گے, تو اس لیے فرمایا کہ بھائی یہیں پر, بس وہاں تو ان کی وجہ سے جایا کرتا تھا, اب تو وہ ہے نہیں, یہ میرے گھر کے قریب یہ مسجد ہے, یہیں پڑھ لوں گا میں. تو وہیں حکیم جی کی مسجد میں جمعہ پڑھا. تو حضرت شیخ یونس صاحب بچپن ہی سے فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے غسل کر کے سب سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتا تھا, اور میں خطیب صاحب کی نقل اتارا کرتا تھا, خطبہ ان کی نقل جو سنتا تھا, وہ چھوٹا تھا ابھی نقل اتارا. ایک مرتبہ اتفاق سے خطیب صاحب موجود نہیں تھے, اور گاؤں کے بڑے بوڑھے تھے جن میں میرے نانا بھی تھے. میری عمر کچھ 9-10 سال سے زیادہ نہ ہوگی. وہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, صرف لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے تھے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے. تو حضرت عمرو بن سلمہ الجرحی کی روایت یاد آ گئی, ان کی طرح اس وقت سب سے بڑے پڑھے لکھے ہم ہی تھے. تو ایک صاحب نے حکم دیا کہ چل ممبر پر خطبہ پڑھ. تو میں بھی بے خوف و خطر ممبر پہ کھڑا ہو گیا اور خطبہ شروع کر دیا. ایک جگہ ذرا سی اٹک سی ہوئی, باقی اور الحمدللہ پورا صاحب خطبہ پڑھ دیا. نماز ایک دوسرے صاحب نے پڑھا دی. یہ بچپن میں 9-10 سال کے تھے تو جمعہ پڑھانے کا قصہ حضرت لکھ رہے ہیں. ذہین تو بہت تھے حضرت, بچپن سے ہی بہت ذہین تھے. اور یہ تو میں نے حضرت کے بھتیجوں میں بھی دیکھا, حضرت کے بھتیجے بھی وہاں آئے ہوئے تھے, ان سے بات کی. ماشاءاللہ اللہ پاک نے ذکاوت اور ذہانت ان کو بھی دی ہے, ان میں عالم ہیں, ان کی استعداد بھی اچھی ہے, اچھی کتابیں وہاں پڑھاتے ہیں. اور ایک جو ہیں وہ انگلش پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ, کہا جی میں انگلش کا ٹیچر ہوں. تو میں نے ان سے انگلش میں 1-2 باتیں پوچھ لی. اب وہ جو بولنا شروع ہو گئے تو مجھے شیخ صاحب یاد آ گئے. میں نے کہا شیخ صاحب بھی بہت بولتے تھے, یہ بھی بہت انگریزی میں فرسٹ کلاس عربی بول رہا ہے, ارے فرسٹ کلاس انگلش بول رہا ہے, جو انگلش ٹیچر ہے. اور وہاں تو وہ دوسرے لوگ اس کا منہ دیکھتے ہیں اور میں اس کے ساتھ انگلش میں کنورسیشن کر رہا ہوں. تو اس کو بڑا اچھا لگا, اور یہ بھی بہت اچھا لگا کہ یہ پگڑی والا مولوی بھی انگلش بولتا ہے. اور مجھے بھی اس کے انگلش پر جو کمان تھا اس کا, اس سے حیرانی ہوئی کہ بہت ذہین لڑکا ہے ماشاءاللہ, جوان ہے, انگلش ٹیچر ہے اور اچھا بولتا ہے. تو یہ حضرت کے خاندان میں اللہ نے یہ ذکاوت اور ذہانت رکھی ہے. حضرت کے والد کا نام بھی شبیر احمد تھا اور ماسٹر شبیر صاحب تھے. آپ کے دادا وغیرہ پہلے رنگون میں تھے, وہاں سے پھر کسی وجہ سے چلے آئے تھے. آپ کے دادا تو شاید آرمی میں بھی کچھ سروس کی تھی, اور پھر آپ کے والد صاحب یہاں چلے آئے تھے. اور حضرت کی ولادت یہاں جونپور میں ہوئی تھی. تو حضرت کے خاندان میں یہ ذکاوت, ذہانت, یہ بچپن ہی سے حضرت بہت ذہین تھے, اور حافظہ تو حضرت کا اخیر تک بڑا مضبوط رہا. ابھی میں وینکوور گیا تھا, پرسوں سیٹرڈے کو وینکوور تھا. آپ لوگ بھی کہیں گے یہ بہت گھومتا پھرتا ہے. میں انڈیا سے آیا, وینسڈے کو پہنچا, ایک دن گھر رہا,
پھر وینکوور میں ختم بخاری تھا، ان کا اصرار تھا، تو تھرسڈے نائٹ میں نکلا لندن، فرائیڈے کو فلائٹ پکڑ کے وینکوور، 24 گھنٹے وینکوور رہا اور سنڈے آفٹرنون واپس ریٹرن ہوا. تو وہاں مفتی عاصم صاحب سنا رہے تھے کہ شیخ کے ساتھ ہم وہاں وہ مدینہ شریف میں تھے ابھی رمضان کے پہلے دوسرے روزے کو. تو شیخ صاحب کو ایک کتاب کی تلاش تھی کہ فلاں کتاب میں نے بہت مدت سے ڈھونڈی لیکن مل نہیں رہی. تو مفتی عاصم صاحب نے انٹرنیٹ پر وہاں ڈھونڈا کہ حضرت اس کا نسخہ فلاں لائبریری میں مل گیا. اچھا کھولو دکھاؤ. فرمایا اس میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی فلاں سند ڈھونڈو. اس کا حوالہ میں نے دیا تھا لیکن ملا نہیں. عبداللہ ابن مبارک کی سند سے، اور حضرت نے حدیث انما الاعمال بالنیات کی تخریج کی تھی اور اس کے 37 مختلف طرق جو ہیں حضرت نے جمع کیے تھے. فرمایا کہ اس کی چینز میں یہ ایک چین مجھے کہیں مل نہیں رہی تھی، اس کتاب کا حوالہ تھا تو کو تاریخ ادبل یا ایسا کچھ نام تھا، تو اس میں دیکھو. وہ دیکھا تو مل گئی، تو ڈھونڈو. اب اس میں ڈھونڈے کیسے، وہ تو تاریخ کی کتاب ہے، لیکن مفتی عاصم صاحب نے ذرا سی ڈھونڈی مل گئی. فرمایا اچھا ماشاءاللہ پڑھو اس کی سند. تو انہوں نے سند پڑھی، شیخ دھیان سے سنتے رہے. فرمایا غلط ہے یہ، اس کی سند میں فلاں راوی فلاں سے نقل کر رہا ہے، حالانکہ اس کا اور اس کا زمانہ الگ ہے، یہ اس سے نقل کر ہی نہیں سکتا ہے. اب دیکھیے صاحب انتقال سے 2 مہینے پہلے، کیونکہ 16 شوال کو تو انتقال ہوا، اور یہاں 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے دماغ کتنا حاضر ہے، استحضار کتنا ہے حضرت کو، کتنا یاد ہے. اور راوی کا نام ہم لوگوں کو تو ہوش آواز بھی ہمارے گم ہو جاتے ہیں. حضرت راوی کے نام کے ساتھ دھیان سے سنا اور حضرت نے فرمایا غلط ہے، یہ راوی اس سے نقل کر ہی نہیں سکتا، دونوں کا زمانہ الگ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہے. یا تو بیچ میں ایک راوی حذف ہو گیا ہے، یا لکھنے والے کو ناسخ کو جو نقل کرنے والے تھے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. تو حضرت کا حافظہ بچپن ہی سے بہت اچھا تھا اور اخیر تک اچھا رہا. اور حضرت اس کے لیے وہ ایک بات مجھے حضرت کی یاد آ گئی. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ بہت طبیعت خراب تھی، بے چینی تھی، سر میں بہت درد تھا کافی دنوں تک. تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تو ایک دم سے مجھے الہام ہوا کہ خمیر گاؤزبان عنبری جواہر والا اور خمیر ابریشم حکیم ارشد والا یہ آدھا ملا کر کے صبح کو نہار منہ خالی پیٹ کھا لیا کرو. تو کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کھانا شروع کیا تو الحمدللہ سب درد وغیرہ سب چلا گیا. مجھے کہا عبدالرحیم تو بھی کھائے گا. اور خمیر ابریشم سے قلب کو تقویت ہوگی اور خمیر گاؤزبان سے دماغ کو تقویت ہوگی، تو دل اور دماغ دونوں قوی رہیں گے، دونوں کا مکسچر. میں نے ہمارے ڈاکٹر عمر حکیم صاحب سے کہا تو حکیم صاحب نے کہا کہ چلو یہ تو حضرت کا الہامی نسخہ ہے، ہم اس کو بنائیں گے. انہوں نے وہاں جا کر کے وہ 50-50 کر کے اس کو مکس کر کے اس کا مکسچر بنایا اور اس کا نام رکھا شیخ اسپیشل. تو وہ ملتا ہے ان کے یہاں. تو جن صاحب کو دل اور دماغ کی قوت کے لیے چاہیے تو وہ ان سے پوچھ کر کے بھائی میرے لیے یہ مناسب ہے اور یا نہیں. حکیم صاحب سے پوچھ کر، ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا، آپ کے لیے مناسب ہے تو آپ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے اس کو منگوا کر کھائیں تو دل اور دماغ دونوں کی قوت رہے گی. تو حضرت یہ اسباب کے درجے میں یہ کھا لیا کرتے تھے. ویسے روحانی طور پر اللہ نے حضرت کو حافظہ بہت قوی مرحمت فرمایا تھا. تو یہاں بچپن میں وہ امام صاحب سے خطبہ سن کر یاد ہو گیا تھا، اور 9 سال کا بچہ ہے اور وہ ممبر پر چڑھ کر پورا خطبہ فڑ پڑھ رہا ہے. نماز چونکہ نہیں پڑھا سکتے تو کسی بڑے آدمی نے نماز پڑھا دی اور اس طرح سے وہ اس دن کا جمعہ ادا ہوا. آگے حضرت نے کچھ اور لکھا ہے. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت کی پہلی زیارت حضرت نور اللہ مرقدہ یعنی حضرت شیخ زکریا کا نامی اس میں گرامی تو مدرسہ ضیاء العلوم میں اپنے اساتذہ اور خاص طور سے استاد مولانا عبدالحلیم صاحب سے سنا تھا. پھر جب سہارنپور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو اس وقت حضرت کی زیارت ہوئی نور اللہ مرقدہ. سب سے پہلی زیارت کی شکل یہ ہوئی کہ میں کسی ضرورت سے مدرسے کے دفتر میں یعنی آفس میں گیا تو وہاں حضرت نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے. ایک سادہ کرتا پہنے ہوئے تھے جس کا رنگ زرد تھا یعنی کچھ کریم کلر کا غالباً ڈوڑیا کا ہوگا. لیکن حضرت سے بات چیت نہیں ہوئی. بات چیت تو بیماری کے وقت ہوئی جو پیچھے بیان کی.
اس کی ابتدا میں تردد ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا جو اولاً لکھا گیا یا یہ دوسرا واقعہ جو لکھ رہا ہوں. آگے ایک اور اپنا واقعہ ملاقات کا لکھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت پکا تھا، تو بہت کچا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمیں جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے اپنی صحت کے لیے دعا کرانی چاہیے. حضرت مغرب کے بعد لمبی نفلیں پڑھتے تھے تو ہم پیچھے بیٹھ گئے. ایک صاحب نے غالباً بیعت کی درخواست دے رکھی تھی. حضرت نور اللہ مرقدہ نے اپنی اوابین سے فارغ ہونے پر سلام پھیرا اور فرمایا آ بھائی. تو میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے بلا رہے ہیں تو میں آگے بڑھ گیا. حضرت نے فرمایا تو نہیں، بس اتنا فرمایا تو میں بل بلا کر رو پڑا. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت کی کچھ توجہ کشش تھی، وہ بل بلا کر رو پڑا. یہ اللہ والوں کا کچھ عجیب حال ہوتا ہے. مجھے بھی ایک دفعہ مجھے بھی یاد آتا ہے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب، حضرت کی پہلی زیارت ہم کو 1976 میں ہوئی تھی جب ڈیوزبری حضرت ہمارا حفظ کا امتحان لینے آئے تھے. تو حضرت امتحان لینے کے لیے بیٹھے، حضرت آنے والے تھے، پہلے باٹلی گئے پھر ہمارے یہاں آئے. سب کلاس والے چلے گئے، میں وہیں بیٹھا بیٹھا انتظار کر رہا تھا. حضرت تشریف لائے تو سب کو جلدی جلدی بلا کر کے میں ہی لایا. پھر ہم بیٹھے. جب حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے میں آیا، حضرت نے کہا فلاں جگہ سے پڑھ، تو مجھ کو رونا شروع ہو گیا. پڑھنے کے بجائے رو رہا ہوں میں، اتنا رو رہا ہوں، اتنا پڑھ دیا روتے روتے. یہ حضرت کی پہلی زیارت ہے ہمارے لیے. یہ جب میں نے پڑھا تو مجھے اپنی وہ بات یاد آ گئی. یہ مشائخ کی یہاں کچھ قلوب کا جوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک جذب اور کشش ہوتی ہے. تو حضرت کو بھی چونکہ حضرت شیخ سے ان کا حصہ ملنے والا تھا تو پہلی ملاقات پر حضرت نے صرف اتنا کہا تو نہیں بھائی، اور بل بلا کر رو پڑے. آگے فرماتے ہیں بہرحال پہلے حضرت نور اللہ مرقدہ نے ان صاحب کی ضرورت پوری کی. اس کے بعد احقر کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر کچے گھر چلے اور احوال پوچھتے رہے، بیماری کا تذکرہ کرتے رہے. حضرت نے پوچھا کہ تو کہاں سے پڑھ کر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مدرسہ ضیاء العلوم مائی کلاں سے. حضرت قدس سرور نے ارشاد فرمایا کس سے پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب سے. تو حضرت نے فرمایا وہ تو بہت پکا تھا، تو بہت کچا ہے. حضرت شیخ اپنی اصطلاح میں فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت نے برف کا ٹھنڈا پانی جس میں کیوڑے کا عرق گلاب ملا ہوا تھا نوش فرمایا. کچھ بندے کے لیے بھی بچا دیا، وہ میں نے پی لیا. فرماتے ہیں مگر اس کے بعد زیادہ آنا جانا نہیں رہا، لیکن میرا قیام وہی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں. اصل جان پہچان حضرت سے اس وقت ہوئی جب بندے کا قیام دفتر میں ہو گیا. رمضان شریف میں اپنی سحری الگ سے کھا لیتا تھا. ایک رات خواب دیکھا کہ مولانا اکرام الحسن صاحب مرحوم، جو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے والد ماجد ہیں، وہ بندہ کی طرف متوجہ ہیں اور کچھ بات کر رہے ہیں. اسی رات میں سحری میں حضرت نے بلوایا، اور جب کوئی اکرام کی صورت ہونے والی ہوتی تو مولانا اکرام صاحب کو دیکھا کرتا تھا. یعنی مولانا اکرام صاحب کو خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کچھ اکرام ہونے والا ہے. تو ان کو دیکھا اور صبح میں ہی حضرت نور اللہ مرقدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا. فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ تو تنہا سحری کھا لیتا ہے، دیکھ سحری ہمارے ساتھ کھا لیا کر اور اپنی سحری مولوی نصیر کو دے دیا کر، یعنی حضرت کے جو ذمہ دار تھے، نگران تھے. اور پھر فرمایا سحری کھا لی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا اور کھائے گا؟ عرض کیا میں تو کھا چکا ہوں. فرمایا اور کھانے پر بھی تو کھایا جاوے، چل بیٹھ جا. تو میں بھی بیٹھ گیا حضرت شیخ کے ساتھ. اس کے بعد روزانہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے دسترخوان پر سحری میں حاضری ہونے لگی. اس زمانے میں حضرت کے سحری میں پلاؤ کے ساتھ گھی لگی ہوئی روٹیوں کا دستور تھا. حضرت کے یہاں پلاؤ بہت اچھا ہوتا تھا. ہاں جی، حضرت شیخ کے یہاں پلاؤ. حضرت شیخ یونس صاحب ابھی 2 سال پہلے جب سفر میں آئے تھے تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شیخ کے یہاں رمضان میں بہت معتکف آتے تھے. تو فلاں مولانا صاحب فرمانے لگے کہ حضرت کے یہاں پلاؤ بڑا اچھا پکتا ہے، ایسا پلاؤ ہم نے کہیں نہیں کھایا، سہارنپوری پلاؤ. اور آگے یہ بات کہی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت شیخ زکریا اپنے پلاؤ میں اپنا فیض بانٹتے ہیں. پلاؤ کھانے والوں میں اپنا فیض پلاؤ کے ذریعہ بانٹتے ہیں. یہ حضرت کا فیض پلاؤ کے ذریعے پھیل رہا ہے. اس کے بعد ہم ذرا درس میں بیٹھے تھے تو حضرت نے درس میں کوئی ذرا سی ہلکی سی کوئی ڈانٹ مجھے عبد الرحیم بیوقوف میں چاہوں گا. مجھے کچھ دل میں کچھ کرانٹ سا لگا. پھر حضرت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جانے لگے تو میں نے حضرت کہا حضرت
آپ نے کہا تھا حضرت شیخ پلاؤ کے ذریعے اپنا فیض بانٹتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ اپنی ڈانٹ کے ذریعے بانٹتے ہیں. بہت ہنسی شیخ ہے کہ آپ ڈانٹ پلا کر اپنا فیض بانٹتے ہیں، تو ہنس دیے شیخ. تو یہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ شیخ کی یہاں پلاؤ بہت اچھا پکتا تھا اور پھر گھی چپڑی ہوئی روٹیوں کا دستور تھا. حضرت نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ گھی چپڑی روٹی مل گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. حضرت نے پوچھا کتنی آئی؟ میں نے عرض کیا ایک. حضرت نے دوسری سرکا دی. اس کے بعد سے ہمارے لیے 2 روٹیوں کا دستور ہو گیا. تو شہری میں حضرت شیخ کی یہاں 2 روٹی ملنے لگی. آگے حضرت فرماتے ہیں ایک دلچسپ بحث. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں شیخ کی یہاں دیر سے پہنچا اور حضرت نور اللہ مرقدہ سے ایک گستاخانہ بحث ہو گئی جس کا مجھے اب تک افسوس ہے. حضرت نے پہنچتے ہی فرمایا، چونکہ دیر سے پہنچے تو حضرت کو ناراضگی ہوئی، تو حضرت نے فرمایا جگہ خالی نہیں ہے، بیٹھ جا، یعنی جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا بیٹھ کر کیا کروں گا؟ تو شیخ نے حضرت نے فرمایا قل هو اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر. میں نے پوچھا کسے کروں؟ فرمایا مجھ کو کر. میں نے عرض کیا زندوں کو؟ فرمایا تو نے مشکات شریف نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا پڑھی تو ہے. فرمایا مسجد اشعار والی روایت نہیں پڑھی؟ عرض کیا پڑھی تو ہے. شیخ حضرت نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضرت مشکات کتاب الفتن میں ہے. یہ روایت مشکات کتاب الفتن باب الملاحم کی فصل ثانی میں ہے. حضرت نور اللہ مرقدہ بہت خوش ہوئے. فرمایا ہاں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پر میرے معتقد ہو گئے تھے. فرمایا تھا ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی صاحب تشریف لائے، انہوں نے یہ حدیث معلوم کی. میں نے کہا ابو داؤد میں ہے. سید صاحب نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا کتاب الملاحم میں، اور پھر کتاب منگا کر دکھا بھی دی. ایک بات ہے دلچسپ، اس کی طرف اشارہ کر دیا. آگے حضرت اس کے بعد لکھتے ہیں تزکیہ کی طرف عدم التفات. فرماتے ہیں ابتداءً بالکل بچپن میں تو بیعت کا رجحان تھا، لیکن بعد میں بعض وجوہات سے یہ خیال ہی نکل گیا. یعنی بچپن میں تو جی چاہتا تھا کہ کسی بزرگ سے بیعت ہوں گا، لیکن بعد میں یہ خیال نکل گیا علمی مشغلے کی وجہ سے. یہی نہیں بلکہ اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں رہی تھی. حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب مدث ذلہ نے بعض خطوط میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور حضرت مولانا نے لکھا تزکیہ ضروری ہے، بیعت ہو جاؤ. لیکن اس وقت کتابوں کی طرف بے حد رجحان تھا، غیر معمولی رجحان تھا، اس لیے کسی سے بیعت ہونے کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوئی، التفات نہیں ہوا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت نور اللہ مرقدہ اپنے دار التصنیف میں تشریف فرما تھے اور میں حسب معمول حاضر ہوا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے سوال کیا حضرت بیعت ہونا ضروری ہے؟ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا بالکل نہیں. بس اتنی گفتگو ہو گئی. پھر ایک زمانہ گزر گیا اور بہت سے لوگ بیعت کی طرف توجہ دلاتے تھے، جیسے مولانا منور حسین صاحب، مولانا عبد الجبار صاحب، اور بعض اصرار بھی کرتے تھے جیسے صوفی انعام اللہ صاحب، مگر کچھ التفات ہی نہیں ہوا اس طرف. اچانک رمضان 1386 ہجری کے آخری عشرے میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور بہت زور سے خیال آیا کہ بیعت ہو جانا چاہیے. چنانچہ میں نے حضرت نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت بیعت فرما لیجئے. حضرت نے فرمایا دیکھو بیعت میں انقیاد اور عدم تنقید ضروری ہے، استخارہ کر لے. بیعت میں انقیاد یعنی تابع داری، شیخ جیسا کہیں ویسا کرنے کا، شیخ کے منشا مرضی حکم کے خلاف نہیں جانے گا. تو انقیاد ضروری ہے اور عدم تنقید ضروری ہے کہ شیخ پر تنقید نہیں کرنے کی، یہ کیوں کیا نہ وہ کیوں کیا. تنقید کریں گے تو بیعت میں فرق آ جائے گا. تو بیعت میں انقیاد اور عدم تنقید ضروری ہے، استخارہ کر لے. میں نے عرض کیا حضرت میں نے دعا کی ہے اور اس زمانے میں مجھے اپنی دعا پر بڑا اعتماد تھا، مگر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو استخارہ مسنون ہے، یعنی تو استخارہ کم از کم 3 مرتبہ اور رات گزارنا اور سونا ضروری نہیں. چنانچہ میں نے 3 مرتبہ استخارہ کیا. تیسرے استخارے میں نے خواب دیکھا کہ مولانا اکرام صاحب تشریف لائے خواب میں اور فرما رہے ہیں مدرسہ قدیم آ جاؤ آباد ہو جاؤ گے. ان دنوں میرا قیام دارالطلبہ قدیم میں ہو چکا تھا. تو حضرت سے میں نے بیان کیا، حضرت نے سن کر فرمایا یہ خواب امید افزا ہے، امید بڑھانے والا ہے. خصوصی بیعت 19 یا 29 30 تاریخ کو ظہر کے بعد حضرت نے اپنے خلوت خانے میں طلب فرما کر
بیعت فرمایا. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت جب عمومی بیعت ہوگی میں سب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، مگر حضرت نے انکار فرما دیا اور اپنے پاس بلا کر خصوصی طور پر بیعت فرمایا. ایک بات یہ بھی لکھ دوں کہ اس وقت بعض ایسے مشائخ بڑے بڑے حیات تھے جن سے بندہ کو بہت عقیدت تھی، لیکن بیعت میں حضرت نور اللہ مرقدہ ہی کی طرف طبعی رجحان تھا اور عقلی رجحان بھی تھا کہ یہ حضرت میرے استاد بھی تھے اور پھر قریب بھی تھے. یہ تو ہو گیا بیعت والا. آگے کچھ قیمتی نصیحتیں، 6-7 قیمتی نصیحتیں لکھی ہیں، دھیان سے سنیے. فرماتے ہیں میرا ہر وقت حضرت کے پاس رہنا ہوتا تھا، اس لیے حضرت کے ساتھ خط و کتابت تو ہوتی نہیں تھی. بعض اوقات یوں ہی بعض پرچے مدینہ طیبہ سے بھجوائے، ان میں بعض نصیحتیں لکھی اور بعض اوقات زبانی نصیحتیں کی. نمبر 1، ایک گرامی نامے میں لکھا، جہاں تک ہو سکے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا اور ظاہر سے زیادہ باطن میں. اللہ اکبر. حضرت شیخ زکریا کی نصیحت سنی ہے جی. کیا فرمایا حضرت نے؟ جہاں تک ہو سکے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا اور ظاہر سے زیادہ باطن میں. بعض لوگ ظاہر میں تو وٹ کٹ، جیسے اپنے شیخ جیسی ٹوپی پہن لی، شیخ جیسا امامہ باندھ لیا، شیخ جیسا جبہ بنا لیا، تو یہ تو ظاہر میں ان کی کاپی ہوئی. لیکن ظاہر نہیں، باطن میں. ظاہر میں بعض مرتبہ اطاعت ہوتی ہے، ہاں 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 جی حضور، لپ سروس، لیکن اندر میں دوسرا رستہ. فرمایا نہ، ظاہر سے زیادہ باطن میں، دل میں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نصیحت فرمائی. نمبر 2، تیسرے سال بلڈ پریشر کی تکلیف تھی، اس پر تحریر فرمایا، ایک بات کا خیال رکھیو کہ اگر بیماری میں زبانی معمولات نہ ہو سکیں تو قلب کو ضرور اللہ کی طرف متوجہ رکھیو اور زبانی معمولات میں درود شریف کو مقدم رکھیو. میں نے درود شریف کے بہت فوائد دیکھے ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے خاص مرید شاگرد شیخ یونس صاحب کو. بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ بیماری کی وجہ سے بعض مرتبہ زبانی ذکر نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. زبانی بعض مرتبہ مشاغل کی وجہ سے زبانی ذکر نہیں کر پاتے تو دل سے ذکر کر لو، جلدی جلدی تھوڑی دیر میں 10-20 منٹ میں قلبی ذکر کر لو، لیکن ذکر ضرور کرو. ذکر ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے. ایک دن بھی ذکر چھوٹے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ زبانی معمولات میں درود شریف کو مقدم رکھیو. میں نے درود شریف کے بہت فوائد دیکھے ہیں، اسی لیے حضرت شیخ یونس صاحب بھی اخیر عمر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے تھے. ہر مجلس میں ارے بھائی درود شریف پڑھو، ارے بھائی درود شریف پڑھو. جو تھوڑی دیر ان کے مجلس میں بیٹھا ہوگا کم سے کم 2-4 مرتبہ اس نے سنا ہی ہوگا، بھائی درود شریف پڑھو، بھائی درود شریف پڑھو، بھائی درود شریف پڑھو. اس لیے ہم بھی حضرت کے پاس بیٹھتے تو یہ چائنیز تسبیح پکڑے رہتے تھے اور اس پر درود شریف پڑھتے رہتے تھے. ابھی بھی آئے تھے حضرت تو حضرت کے پاس بیٹھے بیٹھے میں نے درود شریف پڑھا. پڑھتے پڑھتے 7-8 دن میں کافی اچھا خاصا درود شریف ہو گیا تھا. جب شیخ جانے لگی تو میں نے ایئرپورٹ پر شیخ کے کان میں ہیترو پر کہا کہ حضرت آپ جب سے تشریف لائے تھے اس وقت سے میں اس تسبیح پر درود شریف پڑھتا تھا اور الحمدللہ میرا اتنا 1000 درود شریف ہوا اور یہ سب آپ کو ایصال ثواب ہے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، مسکرا دیے. تو درود شریف جو ہے اس کا تو بہت ورد رکھنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھو. یہ حضرت شیخ نے شیخ یونس صاحب کو نصیحت کی تھی اور شیخ یونس صاحب بھی اخیر عمر میں درود شریف کی بہت تاکید فرماتے تھے. نمبر 3، اور یہ نصیحت تو کئی مرتبہ کی کہ کبر سے پورا پورا اجتناب کرو اور اپنی نااہلی ہمیشہ پیش نظر رہے. اگر کوئی کچھ کہے تو اس پر طبعی اثر غیر اختیاری چیز ہے، لیکن برا نہ ماننا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنی نااہلی کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ بات ہر وقت سامنے رہنا چاہیے. اور شیخ میں یہ بات تھی، کبھی شیخ کے منہ پر کوئی تعریف کر دیتا تو شیخ ایک دم سے حال تعریف ہو جائے، نہیں بھائی بس کچھ نہیں میں کچھ نہیں، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. اس طرح کے جملے بول دیتے، نااہلی کا استحضار رہتا تھا. ہاں کبھی کبھی درس میں یہ بولتے تھے کہ بھئی میں بخاری شریف کا اسکالر ہوں، یہ ہوں، تو اس میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں تھی. میں ایک دفعہ سہارنپور گیا تو شیخ کے درس میں بیٹھا
تو ان دنوں شیخ نے کوئی حدیث کے ذیل میں کلام کرتے ہوئے فرمایا بھئی سورہ والضحیٰ کے اخیر میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتیں بیان کیا کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو پھر آپ نے بیان کیا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر لی وانا اول شافعین واول مشفعین اور وانا قائدهم اور لواء الحمد بیدی اور آدم فمن دونه تحت لوائی. حضور نے اپنی کچھ خوبیاں بیان کی. فرمایا اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کسی عالم کو اپنی خوبی بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کے شاگردوں کو اور اس کے چھوٹوں کو احساس ہو کہ ہمارے حضرت کا مقام کیا ہے. اس وقت سمجھ میں آیا کہ حضرت کبھی کبھی جو اس طرح کا لفظ بول دیتے تھے وہ اس لیے کہ ہم جیسے ناقدروں کو قدر ہو، کچھ احساس ہو کہ حضرت کا مقام کتنا اونچا ہے حدیث کے باب میں. ورنہ حضرت اپنے آپ کو اندر سے تو بہت چھوٹا سمجھتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار کرنا پڑتا تھا تاکہ دوسروں کو پتہ چلے. تو یہاں حضرت شیخ کی یہ نصیحت ذہن میں آئی. آگے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً یہی خیال ہو کہ ہم تو بہت گندے ہیں، نہ معلوم کتنے عیوب ہمارے اندر ہیں، اس لیے اپنے آپ کو عقلاً جو ہے یہ سمجھے کہ میں بہت یہ ہوں، کمتر ہوں. نمبر 4، ایک خط میں یہ لکھا کہ طالب علم بہت میں نے عرض کیا، میں نے لکھا کہ حضرت ایک طالب علم ہے وہ بہت اصرار کرتا ہے کہ بیعت کر لو، میں کیا کروں؟ تو حضرت نور اللہ مقدہ نے تحریر فرمایا ضرور کر لو. سلسلہ چلانے کے لیے بیعت تو ضرور کرنا، مگر اپنی نااہلیت کا استحضار رہنا چاہیے. اگر نہ کرو گے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا جو سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. دیکھ لیا، یہ خط حضرت نے اسٹینگر جنوبی افریقہ سے لکھوایا تھا، ہے نا جی، کہ بیعت کر لو، اپنی نااہلیت کا استحضار تو رہنا چاہیے، اگر بیعت نہیں کرو گے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. اور بیعت کا سلسلہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس بیعت کے سلسلے کو قائم رکھنا ضروری ہے، اسی لیے حضرت بیعت فرماتے تھے. ابھی پچھلے سفر میں وہ حضرت کے پاس ایک دو ساتھی آئے، بیعت ہوئے. مولانا ہاشم لمباڑا صاحب آئے، بیعت ہوئے. ہمارے سمدھی سعید بھائی صورتی لندن سے، وہ کہیں جاتے نکلتے نہیں ہیں، لیکن مجھے کہا کہ مجھے شیخ یونس صاحب سے بیعت ہونا ہے. میں نے کہا جاؤ. تو بیچارہ لندن سے سفر کر کے یہاں آئے. تو شیخ کی مجلس میں نے عرض کی حضرت یہ ہمارے سمدھی ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، بلا لو. بیعت کے کلمات کہلوائے. پھر فرمایا کوئی بات ہو تو عبد الرحیم سے پوچھ لیا کرو. مجھے کہا تم اس کی تسبیح بتا دیا کرو. مولانا ہاشم صاحب سے بھی کہا کہ بھائی تم مولوی عبد الرحیم سے تسبیحات پوچھ لو. تو ان کو ذکر فکر پھر ہم لوگ بتایا کہ بھئی یہ طریقہ ذکر کا ہے، حضرت دیتے ہیں تو اس طرح سے ذکر کرو، 12 تسبیح کا ذکر کر لیا کرو. سعید بھائی کو تو ہم نے وہی 4 تسبیحات جو معروف ہیں وہی دے دی، صبح و شام. ایک تسبیح کلمہ طیبہ، ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف. اور باقی جن کو ذکر کا شوق ہو تو وہ ذکر آگے کریں، جیسا کہ حضرت آگے بیان فرما رہے ہیں ابھی ذکر کا تذکرہ. نمبر 5، ایک خط میں لکھوایا تھا مدرسے کے مال میں بہت احتیاط کرنا. اللہ اکبر، مدرسے کے مال میں بہت احتیاط کرنا. اللہ ہمیں بھی مسجد، مدرسہ، چیریٹی کے مال میں احتیاط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو وقف کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا. نمبر 6، نظام الدین میں حضرت نور اللہ مقدس سے ملاقات ہوئی تو بالکل خلاف توقع معانقہ فرمایا اور فرمایا اخلاص سے کام کرنا. کیا فرمایا؟ اخلاص سے کام کرنا. مولانا یوسف ٹنکاروی صاحب نے وہ تعزیتی جلسے میں بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی شیخ نے نصیحت فرمائی کہ بھئی صدق اور اخلاص سے کام کرنا چاہیے. تو مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ صدق اور اخلاص کیسے پیدا ہو؟ تو شیخ نے بہت پتے کی بات کہی. شیخ نے فرمایا آدمی اپنے آپ کو ہر وقت متہم سمجھے، اپنی نیت کو مشکوک سمجھے، اپنی نیت کو متہم سمجھے کہ اس عمل میں میری نیت کیا ہے، اور یہ سمجھے کہ میرا نفس جو ہے مجھ سے بری بات کرا رہا، برا ارادہ کرا رہا ہے. تو جب تک میرا نفس صحیح نہیں ہوگا اور میری نیت صحیح نہیں ہوگی میں یہ کام نہیں کروں گا. جب نیت صحیح ہو جائے اس کے بعد وہ کام کرو تو اخلاص پیدا ہوگا. بہت پردے کی بات ہے نا. اپنے آپ کو ہر وقت متہم سمجھو. always be suspicious about your intentions کہ why am I doing this? Am I doing this for the sake of Allah? Okay,
if not, if there is name, fame, riyakari, pride, boasting, I'm doing this because I want to show off, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. وہ کام مت کرو, کیونکہ اس میں اخلاص نہیں رہا, اس میں ریاکاری, دکھاوا, شو آف, آسٹینشن آ گیا ہے. تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت متہم, سسپیشس اور اپنے آپ کو مشکوک سمجھنا چاہیے, تب جا کر کے اخلاص پیدا ہوگا. جی اللہ ہم سب کو ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے. وہ قصہ تو آپ نے سنا ہے نا, ایک جگہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے. ایک عبادت گزار عابد تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ شرک کرتے ہیں, یہ درخت سے کی پوجا کرتے ہیں, لاؤ میں جا کر اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں. کلاڑا لے کر چل پڑے ہیں جی. تو راستے میں شیطان آ گیا انسان کی شکل میں. کہاں جا رہے ہو بڑے میاں؟ وہ درخت کاٹنے کے لیے. کیوں کاٹو گے؟ تمہارا اسی کیا لینا ہے؟ تم اپنی تسبیح پڑھو نا, تم صوفی آدمی ہو, عبادت کرو اپنی. کہا نہیں, لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں, اچھا نہیں ہے, شرک ہوتا ہے, میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ کوئی اس کی عبادت نہ کرے. تو شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا. تو دونوں میں کشتی شروع ہو گئی. اب انہوں نے اس کو گرا دیا اور شیطان کی چھاتی پہ بیٹھ گئے. یہ وہ صدق اور اخلاص کی طاقت اور قوت اور برکت تھی. گرا دیا, ان سے کہا چھوڑ اب جانے دو. پھر آگے وہ آیا, پھر کشتی ہوئی, پھر گرا دیا. اب کہ شیطان کہنے لگا کہ اچھا چلو تم اس درخت کو مت کاٹو, تم غریب آدمی ہو, تمہارے بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کا بھی پرابلم ہے, میں روزانہ تم کو 1 دینار یعنی گولڈ کا سکہ دے دوں گا, تمہیں تمہارے پہنچا, تمہارا تکیے کے نیچے پہنچ جائے گا, تم اپنا کام کرو, اچھی طرح کھانا پینا گزارا کرنا, لیکن یہ درخت کو اس کے حال پر رہنے دو. اب اس کو ذرا لالچ پیدا ہو گئی دنیا کی. اس نے کہا اچھا چلو بھائی, لوگ عبادت کرتے میں کیا کروں, ٹھیک ہے روزانہ دے جاؤ گے؟ ہاں روزانہ دے جاؤں گا. آگے پہلے دن شیطان تکیے کے نیچے سکہ رکھ گیا, دوسری رات رکھ گیا, تیسری رات سکہ غائب. اب جو ہے وہ پھر کلاڑا لے کر چلے. اب جو ہے شیطان پھر سے راستے میں آیا, پھر سے کشتی ہوئی, لیکن اب شیطان اس پر غالب آ گیا. اس کو سلا دیا, نیچے گرا دیا کہ تم نہیں کاٹ سکتے اس کو. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے, پہلی دفعے میں غالب آ گیا تھا اور دوسری دفعے مغلوب ہو گیا. تو ابلیس نے کہا پہلی دفعے تم اللہ کے لیے کاٹنے جا رہے تھے اور دوسری دفعے دینار کے لیے کاٹنے جا رہے تھے. اخلاص نہیں رہا تو عمل کی طاقت ختم ہو گئی. تو شیخ ہمیشہ یہ فرماتے تھے اخلاص سے کام کرو. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ اخلاص سے کام کرنا. نمبر 7, آخری خط جو حضرت نے 12 اپریل 1982 میں تحریر کروایا ہے, اس میں میرے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے, جس میں میں نے اپنے امراض کی شدت اور خواب میں اموات اور مقابر دیکھنے کا تذکرہ کیا تھا کہ گویا میری بھی موت ہو جانے والی ہے, قبرستان بہت نظر آتے ہیں, موت نظر آتے ہیں. تو حضرت نے اس پر لکھا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مجھے اور تم دونوں کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرے. ہر وقت اپنے عمل سے ڈرتے رہنا چاہیے, اگرچہ مالک کا بڑا کرم ہے, اور اگرچہ مالک کا کرم بڑا ہے اور اس کے کرم ہی کا سہارا ہے, پھر بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. یہ حضرت کی آخری نصیحت ہے, کیونکہ حضرت کا انتقال تو 1 مئی 1982 کو ہوا ہے اور یہ خط 12 اپریل کا ہے. تو حضرت نے فرمایا اپنی نااہلی کا استحضار رہنا چاہیے اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. یہ حضرت کی کچھ آخری نصیحتیں ہیں. آگے حضرت فرماتے ہیں مقرباں را بیش بود حیرانی. اور آگے عطایا کی بارش فرماتے ہیں حضرت شیخ نے بارہا ہم کو ہدیہ اور عطیہ دیا. 84 میں حج میں حضرت نے 50 روپے دیے تھے, اس کی میں نے نصب الرایا خرید لی. حج سے آ کر پوچھا, میں نے تجھے چلتے ہوئے روپیے دیے تھے, کچھ تیرے کام آئے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے نصب الرایا خرید کی. تو فرمایا کہ اس کے لیے تو عمر پڑی تھی, مطلب یہ تھا کہ ان روپیوں کو اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر دے. لامع کے ختم پر 300 روپے حضرت نے دیے, جس کی میں نے مرقات المفاتیح منگوا لی. متفرق اوقات میں ہدیہ دیتے تھے, کبھی 30 کبھی 50, اکثر 50. گزشتہ سفر میں 200 اور اس سفر میں 100 دیے. بذل المجہود مکمل, لامع الدراری مکمل, اوجز المسالک مکمل, جزو حجۃ الوداع والعمرات اور مختلف رسائل حضرت نے مرحمت فرمائی. جب بندہ کی حاضری مدینہ طیبہ ہوئی تو فرمایا میری کتابوں میں سے تمہیں جو پسند ہو لے جاؤ. وہاں اس وقت اردو کتابیں تھیں. ایک کتاب اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ شیخان تھی, وہ ہم نے لے لی.
حضرت نے اس کے بعد ایک کتاب بھجوائی ابو ہریرہ فی ضوء مرئیاتہ تالیف ضیاء الرحمن الاعظمی، اس میں ان کی 100 روایتیں جمع کر کے اس کے طرق وغیرہ پر کلام کیا گیا ہے۔ مستشرقین نے حضرت ابو ہریرہ پر کثرت روایت پر شکوک شبہات جو کیے ہیں اس میں تردید کی ہے۔ تصوف سے متعلق بھی حضرت کی جتنی تالیفات ہیں یا صوفی اقبال صاحب نے لکھی تقریباً سبھی حضرت نے عطا فرمائیں اور بعض تو بار بار بھجوائیں۔ ذکر کی تجویز میں توارد، آگے اب ذکر کے بارے میں آ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت نور اللہ مرقدہ اس میں بیعت تو ہو گیا لیکن ذکر پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اپنے امراض کی وجہ سے یہ سمجھتا رہا کہ ذکر میرے بس سے باہر ہے اور نہ حضرت نے بیعت کے وقت کچھ فرمایا۔ ایک مرتبہ رمضان میں از خود اپنے لیے ایک نصاب مقرر کیا، یعنی 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور 5 تسبیحات اللہ اللہ کی۔ اس کے بعد جب چند روز بعد غالباً عشاء بعد حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا ذکر کر لیا کرو اور مذکورہ بالا نصاب بتایا، یعنی 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 500 مرتبہ اللہ اللہ۔ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ اعتکاف میں حضرت کے ساتھ تھا اور حضرت کے مبارک قلب کا اثر میرے قلب پر پڑا کہ اس کی وجہ سے میں نے خود ہی ایک نصاب مقرر کر لیا اور حضرت نور اللہ مرقدہ نے پھر وہی بتلا دیا، یہ حضرت ہی کا فیض تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت مشغول حضرات کو یہی نصاب بتاتے تھے، معمولات میں اضافہ۔ کچھ دنوں بعد حضرت کے بعض ارشادات کی بنا پر تھوڑا تھوڑا اس میں ذات کا میں نے اضافہ شروع کیا اور اس کو 500 سے بڑھاتے 1700 تک پہنچا دیا، لیکن حضرت نے کم کرنے کو فرمایا اس میں ذات 1000 رکھو اور یہی اب تک معمول ہے جی۔ اور حضرت نے اس سفر میں بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں روزانہ صبح کو 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 500 مرتبہ درود شریف اور اس سے معلوم ہوا 1000 مرتبہ اللہ اللہ ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ درود شریف بھی اس میں آ گیا، اللہ اللہ بھی آ گیا اور ذکر کلمہ طیبہ نفی اس بات بھی آ گیا۔ 5 انفاس کا حضرت نے بار بار حکم دیا، مراقبہ دعائیہ بھی حضرت نے بتایا۔ بس جیسے ہم ویسا ہی ہمارا ذکر حضرت کے زمانے میں اور اب بھی نفی اس بات و اس میں ذات کا معمول ہے، الا یہ کہ مرض یا کوئی شدید مانع ہو، باقی اور چیزیں کبھی ہو گئی کبھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک گرامی نامے میں تحریم فرمایا کہ جب کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا تو فرمایا دل سے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے، بیماری میں زبان سے ذکر نہ کر سکیں مگر دل سے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے۔ یہ بھی لکھ دوں کہ زیادہ مجاہدہ میرے بس کا نہیں تھا اور نہ ہے۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ رات بھر کی بیداری میرے بس کی نہیں، تو حضرت نے فرمایا سب کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں خواب دیکھا کہ حضرت لوگوں کو کچھ تقسیم فرما رہے ہیں، میں اگلے روز حاضر ہوا، خواب عرض کیا حضرت اگر بیداری کرنے والوں کو ملے گا تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں انشاءاللہ، یعنی محروم نہیں رہو گے، تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں بہت بیمار ہو گیا، اس زمانے میں کچھ ذکر وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت نے غالباً بھائی ابو الحسن صاحب سے کسی اور سے کہلوایا اگر اختیاری مجاہدہ نہیں کرتے تو اضطراری کرایا جاتا ہے، مگر ہم نے اپنی نالائقی سے کوئی اثر نہیں لیا۔ یہ حضرت کا ذکر کا کچھ تفصیل، کچھ اس کی رویداد حضرت نے بیان کی۔ اسے کیا معلوم ہوا حضرت شیخ یونس صاحب بہت بڑے صوفی بھی ہیں، ذاکر شاغل بزرگ بھی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ناظم صاحب کی طرف سے خلافت، بھئی نماز کتنے بجے؟ دیر ہے نا بھئی، ابھی تھوڑا پورا کر لیتے ہیں۔ ناظم صاحب کی طرف سے خلافت، ناظم صاحب یعنی مدرسہ مظاہر العلوم کے پرنسپل حضرت اقدس مولانا اسد اللہ صاحب۔ حضرت اقدس مولانا اسعد اللہ صاحب سابق ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر العلوم نور اللہ مرقدہ نے بروز پن شنبہ یعنی جمعرات 5 محرم الحرام 1396 ہجری یعنی 1976 عیسوی میں ظہر کے بعد مجھ کو اجازت مرحمت فرمائی، جس کا از خود شہرہ ہو گیا۔ حضرت نے اجازت دی بلا کر خلافت بیعت، وہ خود بخود مشہور ہو گئی، میں نے تو کسی کو کہا بھی نہیں۔ چونکہ احقر کا بیعت کا تعلق حضرت قطب العالم شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے تھا، اس لیے حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بعد بھی اپنے حضرت نور اللہ مرقدہ سے ہی تربیت کا تعلق رہا، اور بحمدللہ بالکل کبھی اجازت کا کوئی خیال بھی نہیں آتا تھا، گو اہل اللہ کے ارشاد کی دل میں قدر تھی اور ہے۔ یہ تو ہوگی ان کی طرف سے اجازت۔ پھر حضرت شیخ کی طرف سے اجازت،
پھر جب حضرت نور اللہ مقدہ رمضان شریف کے لیے مدینہ منورہ سے سہارنپور تشریف لائے، بظاہر اسی سال 1396 میں، تو حسب معمول اعتکاف کیا اور رمضان کے بعد شوال میں مجلس شریف میں حسب معمول حاضری ہوتی رہی۔ غالباً 5 ذی قعدہ تھی، بروز پنجشنبہ صبح کی مجلس ذکر میں حاضر ہوا تو حضرت نور اللہ مقدہ نے ذکر سے فراغت کے بعد بلوایا، فرمایا تو جمعہ کے دن حاجی شاہ جاتا ہے؟ عرض کیا حضرت مجھ کو سردی بہت لگتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں آ، اور چارپائی پر بیٹھنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ میرا ارادہ 3-4 سال سے تجھے اجازت دینے کا ہے، لیکن آگے کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا، میری زبان سے برا لگے گا، حضرت شیخ کی زبان سے اچھا لگتا ہے، ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کیا لیکن پڑھیں گے، یعنی میرا ارادہ 3-4 سال سے ہو رہا تھا تمہیں بیعت کی اجازت اور خلافت دینے کا۔ آگے حضرت نے فرمایا تو پھر میں خاموش رہا۔ الحمدللہ حضرت کے لیکن کہنے سے میری طبیعت پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت والا کو حضرت ناظم صاحب کی اجازت کا علم تو ہو ہی گیا ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا حضرت میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ حضرت ناظم صاحب نے کیوں اجازت دی؟ حضرت رحمہ اللہ نے اس پر کیا ارشاد فرمایا یاد نہیں رہا، پھر فرمایا کہ تجھے میری طرف سے اجازت ہے، تو حضرت شیخ نے بھی خلافت اجازت دی۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا حضرت مجھے کچھ دن پہلے ایک عجیب حالت طاری ہوئی تھی، جیسے میں اللہ کے ساتھ ہوں اور نماز سے فراغت پر نقص ہی نقص نظر آتا تھا، اور اسی وقت نماز کے بعد استغفار پڑھنے کی حقیقت سمجھ میں آتی کہ بھئی نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری نماز ناقص ہے، اور ایسا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مجھے چارپائی کے سرہانے بیٹھنے کو کہتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور ایک مرتبہ ایک جگہ لوگوں نے امامت کے لیے کہہ دیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن نادانی سے ایک جملہ کہنے پر میری وہ ساری کیفیت اور حالت جاتی رہی۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ جب آدمی ذکر پر پابندی کرتا ہے تو اس کو ہمہ وقت ایک معیت حاصل ہو جاتی ہے اور اپنی نااہلی کا ہر وقت استحضار ہو جاتا ہے۔ اس میں چونکہ عجب نفس شامل تھا، بس ساری حالت کافور ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ پھر حاصل ہو جائے گی۔ اب تک تو حاصل ہوئی نہیں، لیکن حضرت کی برکت سے امید ہے کہ اللہ اس ناکارہ اور سیاہکار پر نظم کرم فرمائیں گے اور دوام حضوری عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت کے یہاں کچھ مہمان آ گئے، حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ ناشتے سے فراغت پر میں واپس ہوا تو حضرت کے گھر سے نکل کر چند قدم مدرسہ قدیم کے دروازے تک پہنچ کر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے میرے سینے کے اندر کوئی چیز داخل ہو گئی۔ اس کی تعبیر میں الفاظ میں نہیں کر سکتا، بس ایسا محسوس ہوا جیسے یہ لکیر اور دل میں ایک ذکر کا ایک شدید شوق پیدا ہو گیا۔ بس اس کے بعد میں کیا لکھوں، حضرت خود لکھ رہے ہیں، یہ حضرت شیخ کی توجہ تھی، حضرت شیخ کی توجہ بہت پاورفل تھی، بہت پاورفل۔ حضرت نے کہہ دیا پھر حاصل ہو جائے گی، اور وہاں سے نکلتے ہی دل میں وہ کیفیت لوٹ آئی۔ خواب میں حضرت مدنی کی زیارت۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت کے معتکف میں ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ حضرت معتکف میں ہیں اور حضرت مدنی نور اللہ مقدہ تشریف فرما ہیں، حضرت مدنی کا مصلی بچھا ہوا ہے، میں اس پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سے اگلے سال عرض کیا تو ایک مصلی عنایت فرمایا۔ میں تو ہمیشہ سہارنپور ہی رہتا تھا، ہاں جب پاکستان حاضری ہوئی فرمایا اپنی جگہ کام کرنا چاہیے۔ آگے حضرت نے مقدمہ مشکات لکھنے کی ہدایت، مدرسے کے مال میں ہدایت، حضرت کی نماز میں قراءت۔ فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ نماز اور نوافل کا اپنا مشاہدہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی یا بارش، ہمیشہ مکان سے مسجد و مدرسہ قدیم تشریف لے جاتے، فرض نماز با جماعت ادا فرماتے۔ ایک آدھ مرتبہ عصر کی نماز میں حضرت کو مسبوق بھی دیکھا ہے۔ چلے تو وقت پر تھے مگر غالباً بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ سنتوں میں طویل قرات کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ میرے پوچھنے پر فرمایا میں 10 پارے سنت اور نوافل میں اس طرح پڑھتا ہوں کہ ایک ہی پارا بار بار دہراتا رہتا ہوں تو دن بھر میں 10 پارے ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد لمبی نفلیں پڑھتے حضرت، جب تک قوت رہی کھڑے ہو کر، اس کے بعد بیٹھ کر۔ حضرت شیخ کا کہہ رہے ہیں، اور شیخ یونس صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ مغرب کے بعد لمبی اوابین پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں ہم حضرت کے ساتھ تھے تو ہم تو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، تو میں نے وہ اپنی 6 رکعت اوابین پڑھ لی، بیٹھ گیا۔ حضرت نے سلام پھیرا، عبدالرحیم اوابین نہیں پڑھتے، کھڑے رہو۔ اب میں کہاں سے بولوں کہ حضرت میں پڑھ دوں، کھڑے ہو گئے، کال بند دیا، اللہ اکبر، 2-4 رکعت اور پڑھ لی۔ بعد میں حضرت جب اپنی نفلوں سے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے
کہ عبدالرحیم میرے پاؤں میں جب تک جان تھی میں اپنے اساتذہ کی طرف سے ایک ایک طواف کیا کرتا تھا، اب میرے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو میں یہاں ان کی طرف سے 2 رکعت نفلیں پڑھ دیتا ہوں، یعنی نفلیں پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ یہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کا دھیان اور ان کے ساتھ اپنا دلی قلبی تعلق اور کنیکشن ہے، اور ان کی طرف سے ایصال ثواب، ان کو صدقہ خیرات، یہ تو حضرت بہت کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت شیخ کی اپنی خود نوشت سوانح ہے۔ آگے اس میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری کی کیفیت، درس بخاری شریف میں حضرت شیخ کی یہاں ترجمۃ الباب حل کرنے پر خاص زور ہوتا، ترجمہ میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت اس میں بیان فرماتے اور اس میں کوئی اختلاف ہوتا تو بیان کرتے، حتی الامکان ائمہ اربعہ کے مذاہب نقل فرما کر ترجمہ جس قول کے موافق ہوتا اسی کا اظہار فرماتے، گاہے گاہے ترجمہ کی غرض بیان کرنے میں شرح کی سے اختلاف بھی فرماتے اور جو قول اختیار کرتے اس کی دلیل ذکر کرتے اور اپنی رائے کو بر بنائے ایک چکی کا پاٹ سے تعبیر فرماتے۔ بطور تواضع کے ابتدا میں بیان کرتے ہوئے اس تعبیر کی وجہ اختیار کرنے پر بھج بھجکر کا مشہور قصہ سناتے، اور حقیقت یہ کہ اس تعبیر میں ایک لطیف اشارہ حضرت کی اختیار کردہ قول کے وزن کی طرف نکلتا ہے، چونکہ اس میں اس کی مثالیں بہت ہیں اور لامے کے حاشیہ اور تراجم میں تفصیل سے ہوئی ہیں، اس لیے ان کو نہیں لکھا جاتا۔ ترجمہ اور روایت کی مطابقت کا اہتمام فرماتے اور خاص طور سے مقدمہ لامع میں ذکر کردہ 70 اصولوں میں سے جس اصل سے ترجمہ ثابت ہوتا اس کی طرف اشارہ فرماتے، کبھی سکوت بھی فرماتے جیسا وقت اور احوال کا تقاضا ہوتا، اس لیے بہرحال تعلیم و تدریس کے انداز میں فرق ہوتا ہی ہے۔ آگے پھر حضرت نے شرح سے اختلاف کا کچھ بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب کا درس جو ہے وہ بھی بڑا عجیب ہوتا تھا، بڑا عجیب درس ہوتا تھا۔ شیخ کو اللہ نے یہ تعبیر پر قدرت بڑی اچھی دی تھی، افہام تفہیم، یعنی شارٹ الفاظ اور پوری بات کر جانا، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ بات پھیلانا تو بہت لوگوں کا کام ہے، لیکن مختصر الفاظ میں پوری بات کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ یونس صاحب میں ہم نے یہ بات دیکھی۔ ہم نے تو 1984 میں حضرت سے دورہ پڑا، اس وقت تو جوانی تھی حضرت کی، اور حضرت اپنے چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں سب کتابیں بھی اور سب کچھ وہیں پڑا رہتا تھا، حضرت وہیں پر رہتے تھے۔ کیسے زندگی گزار دی اس چھوٹے کمرے میں، اللہ اکبر۔ حضرت جب درس کا وقت ہوتا برابر تیار ہوتے اور پگڑی باندھتے، اس وقت پگڑی باندھا کرتے تھے، رومال تھا تو اس رومال کو لپیٹ کر یوں کر کے ڈبل پگڑی باندھ دی اور پھر اپنی کتاب یوں پکڑ کے زور شور سے رعب کے ساتھ مسجد اس میں درسگاہ میں اوپر دار قدیم کے درس حدیث دارالحدیث میں تشریف لاتے، اور پھر جو بیان شروع فرماتے، ہائے ہائے جیسے کوئی فوارہ جوش مار رہا ہو اور سمندر کا پانی موجیں مار رہا ہو اور ویوز چلے جا رہے ہوں، اور حافظہ اتنا غضب کا کہ منہ پر سب بیان فرماتے اور اس میں بھی بالکل ایکیوریٹ ہر بات ہوتی تھی۔ اچھا، دوسری بات حضرت کے درس میں یہ کہ مرتب بہت منظم مرتب۔ ہمارے درس میں تو ادھر ادھر کی بدنظمی بہت ہوتی ہے، لیکن شیخ کا درس مرتب، ایک ایک چیز ترتیب سے چلے گی۔ اگر شیخ کے درس کی کاپی آپ کے پاس ہو تو آپ کو کچھ نہیں کرنے کا، شیخ کی بات بول دینے کا، پورا درس آپ کا ہو گیا۔ اتنا منظم اور مرتب درس تھا۔ بلکہ حضرت کے درس میں چوریاں بھی بہت ہوئی، بہت سے لوگوں نے حضرت کی باتیں چوری کر لی اور اپنی طرف سے اس کو چھاپ دیا، اپنی طرف سے بنا دیا، اور حالانکہ باتیں حضرت کی تھی، تحقیق حضرت کی تھی، محنت حضرت کی تھی، لیکن اپنے نام سے چھاپ دیا۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب کے درس منظم اور مرتب بھی بہت، اور یہ بخاری شریف ہی نہیں، دوسری کتابوں میں بھی، مسلم شریف میں بالکل مختصر کلام کرتے، بہت جامع کلام ہوتا، اور بھی حضرت کی یہاں۔ بہرحال یہ میں نے مختصر بات حضرت شیخ کے یونس صاحب کے متعلق عرض کی، درس کی خصوصیات، اور یہ تو حضرت شیخ کے انتقال کے بعد خود اپنے حالات لکھے تھے شیخ نے، اور اس کے بعد 1982-83 میں یہ لکھا تھا، 83 سے لے کر اب تک
2017 تک کتنے سال بنتے ہیں آپ دیکھ لو، 17 اور 18 35 سال بنتے ہیں. 35 سالوں میں حضرت نے کتنی ترقی کی ہوگی، کتنی محنت، کتنا مجاہدہ، کتنا اللہ کا قرب حاصل کیا. حضرت کی مریدین، مجازین اور حضرت کے خلفاء اور یہ سب آپ دیکھنے جائیں تو اللہ پاک نے حضرت کو بہت اونچا مقام، علمی مقام بھی اور ولایت کا مقام بھی، دونوں سے آپ کو نوازا تھا. ہم لوگ تو استفادہ کرتے رہے حضرت سے. کچھ لوگ حضرت سے بہت ڈرتے تھے، بہت تیز ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں. لیکن یہ کب، جب آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چیختا ہے نا. تو شیخ کو بھی کوئی تکلیف دیتا تو چیختے چلاتے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے یار. حالانکہ اگر آپ ان کو کوئی تکلیف نہ دو، ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ چلو تو وہ کیوں ڈانٹیں گے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حضرت نے مجھے بہت زور سے کبھی ڈانٹا ہو، نکال دیا ہو کوئی، نہیں. وہ کوئی بات ہوتی تھی اس پر وہ بیچارے چیختے تھے، ورنہ آپ ان کے ساتھ ترتیب سے رہو تو وہ بالکل نہیں. اور ویسے حضرت کا مزاج جو ہے وہ ذرا شاہی مزاج تھا، جلال والا مزاج تھا. فرمایا کرتے تھے بچپن میں بھی میں بہت نخرے کرتا تھا. ایک مرتبہ کچھ نخرہ کیا ہوگا تو میرے ابا غصے ہو گئے، کہنے لگے میرے گھر میں کیوں پیدا ہوا، وہ لکھنؤ کے فلاں نواب کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا نہیں. تو بچپن سے مزاج تو ایسا تھا، نزاکت تھی، طبیعت میں نزاکت تھی، لطافت تھی. اور خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو حسن بھی تھا، ظاہری حسن بھی تھا حضرت شیخ میں، اور باطنی حسن بھی تھا. تو نزاکت تو آنی ضروری ہے. تو تھوڑی بہت نزاکت تھی. آس پاس کے لوگ اس کو سمجھتے نہیں تھے اور اس کو دوسری باتوں سے تعبیر کرتے تھے. ورنہ میں تو حضرت کے بہت قریب رہا ہوں. سال میں 2 دفعے حضرت سے ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ یہاں جب ختم بخاری کے لیے تشریف لاتے، اور دوسرے حج میں. حج میں تو 5 دن تو بھاگ دوڑ رہتی، لیکن مدینہ میں 8 دن جو ہیں وہ حضرت وہاں فوراً آ جاتے. ہم حضرت کے ساتھ ہر وقت رہتے، رات کو دن کو حضرت کا نظام سنبھالتے. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ موقع ملا تھا. تو ہم نے تو حضرت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ حضرت بہت نرم طبیعت کے تھے، بہت نرم، بہت جینٹل، سافٹ جینٹل مین تھے، اور بہت نرمی سے پیش آتے تھے. اور جو حضرت کی خدمت کرتا تو اس پر تو فدا ہو جاتے تھے. میرے ساتھ حج میں کچھ ساتھی آتے تھے تو میں ایسے 2-3 بچوں کو دیکھتا کہ یہ مزاج کا ذرا صحیح ہے، اس کو حضرت کے پاس لے جاتا اور خدمت میں میرے ساتھ رکھتا. پھر میں جب کبھی آگے پیچھے ہوں تو ان کو وہاں رکھتا. تو اس سے پھر حضرت کو بہت اچھا رہتا. بہرحال حضرت کو اللہ پاک نے بہت نوازا. اللہ پاک حضرت کی علوم اور فیوز کو جاری اور ساری رکھے. بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کو تکمیل کے اسباب مکمل کرے. مولانا ایوب سورتی صاحب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے، مکمل کرا دے، اور ہمیں بھی کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اکابر تو چلے جاتے ہیں، جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے جانے کے بعد بہت حالات آتے ہیں، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. دیکھو مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے مشائخ چلے گئے تو ظاہر ہے یہ حالات آنے ہی والے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ شیخ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی وہ مسجد اقصی میں فلاں اس وقت کوئی حادثہ ہوا تھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت ایسا ہوا ایسا ہوا. تو ایک دم فرمانے بڑی آہلیہ ہو. پھر فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے پوچھا کہ بھئی یہ مسجد اقصی کے حالات کے بارے میں. تو جب بتایا کہ بہت خطرناک حالات ہیں تو حضرت شیخ نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر فرمایا بھائی ایسا لگتا ہے اب تو امام مہدی ہی کے ذریعے انخلا ہوگا. یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے، وہی خالی کرائیں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونے کا. یہ شیخ نے فرمایا، حضرت شیخ زکریا نے. تو شیخ یونس صاحب اس کو نقل کر کے فرمانے لگے کہ بڑے میاں ایسے ویسے نہیں بولتے تھے، تو وہ اس طرح بول گئے تو واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. تو واقعی یہ پتہ نہیں روز روز مسجد اقصی کے حالات ایسے ٹینس ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ بات کہاں پہنچنے والی ہے. اور یہ اکابر گئے، مولانا اسماعیل بداد صاحب گئے، شیخ گئے، حکیم الیاس صاحب گئے. شیخ صاحب یہ اکابر کیسی دعائیں مانگتے تھے. مجھے ایک مرتبہ ہم شعبان میں شیخ کے ساتھ گئے تھے، غسل کعبہ کے لیے شیخ کو بلایا تھا. تو حضرت خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، 1 گھنٹہ اندر رہے، اس کے بعد باہر تشریف لائے. جب باہر تشریف ہم کو تو نہیں جانے دیا تھا، وہ ایک پاس جائیے اس کے لیے ضروری، تو ہم کو نہیں موقع نہیں ملا. لیکن حضرت وہ اکیلے کو، وہ آرمی والے لے گئے آپ کی ویل چیئر کو، پھر آپ کو واپس. شیخ باہر آ کر فرمانے لگے میں نے اندر جا کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے ہی مانگتا رہا. یعنی خانہ کعبہ میں 1 گھنٹے کی نمازیں اور ساری دعائیں صرف امت کے لیے مانگی. اپنے لیے میں کیا مانگوں، امت کے لیے دعا مانگا. اب امت کو ایسے رونے والے کہاں سے ملیں گے.
ایسے اللہ والے کی جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بہت سی مصیبتوں کو سسپینڈ کر دیتے تھے، روک لیتے تھے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مصیبتیں ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں۔ اب ہندوستان میں حضرت مولانا صدیق باندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے تو یہ متشددین اور رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہندوستان میں کچھ نہیں کر پاتے تھے، لیکن حضرت جیسے ہی گئے تو یہ ایکسٹریمسٹ پارٹی الیکشن میں آ گئی اور بہت اس نے قیامت برپا کر دی۔ تو یہ اللہ والوں کی برکت سے بہت سی چیزیں رکی رہتی ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں اتر پڑتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا یذهب الصالحون، نیک بندے چلے جائیں گے الاول فالاول، ایکڑ بیکڑ کر کے ایک ایک کر کے، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، ایسا بھوسا رہ جائے گا جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے اور ردی کھجور ہوتا ہے۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ بھی ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہم نالائق لوگ پیچھے رہ گئے، حضرت چلے گئے۔ اللہ پاک جو ہیں حضرت کے چلے جانے کی وجہ سے جو آفتیں مصیبتیں آنے والی ہوں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو اکابر ابھی زندہ ہیں اللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے ساتھ حفظ و امان کا معاملہ فرمائے اور حضرت کے اچھے جانشین عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے ہمارا کام چلتا رہے۔ بہرحال یہ حضرت شیخ یونس صاحب کے کچھ مختصر حال احوال ہیں۔ وفات کے احوال تو میں نہیں بیان کر سکا، پھر انشاءاللہ کبھی بیان کر دوں گا، ورنہ ہم وہاں پہنچ گئے تھے تو کچھ میں نے لکھا بھی اردو میں کچھ مضمون، وہ وہاں پر اخبار میں چھپے گا بھی انشاءاللہ، اور میں نے انگلش میں بھی کچھ رکھا تھا وہاں سے۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنا دوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ درود شریف پڑھ لیں، شارٹ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لشیخنا وارحمہ وعافہ واعف عنہ ووسع مدخلہ واکرم نزلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له مفسحا في جنة عدن يا رب العالمين۔ اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده یا ارحم الراحمین۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، آپ کے درجات بے حساب بلند فرمائیے، آپ کو آپ کی قبر مبارک میں سکون عطا فرمائیے، قبر کو جہاں تک نگاہ پہنچے کشادہ فرمائیے، اور قبر کو جنت کے باغات میں سے باغیچہ بنا دیجیے یا اللہ، اور حضرت کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے یا اللہ، حضرت کی علوم اور فیوز سے ہم کو مستفیض فرمائیے اور حضرت کی تصانیف سے امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، جو ادھوری ہیں ان کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرمائیے، ہمیں اپنے سب مکابر اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حضرت مولانا اسماعیل بداد صاحب کی بھی مغفرت فرمائیے، ان کے بھی درجات بے حساب بلند فرمائیے، اور بھی جتنے مشائخ اکابر انتقال کر گئے، جتنے مرحومین ہمارے انتقال کر گئے، والد صاحب، سب کی مغفرت فرمائیے اور سب کے درجات بے حساب بلند فرمائیے یا اللہ، پوری امت پر رحم کر دیجیے، خاص طور پر مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کی مدد و نصرت حفاظت حمایت فرمائیے یا اللہ، شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کی مدد و نصرت حفاظت حمایت فرمائیے، اہل حق کی مدد فرمائیے، اہل سنت کی مدد فرمائیے، اہل تشیع سے حفاظت فرمائیے، ظالموں سے بچائیے، متشددین سے بچائیے، ظالمیت مظلومیت دونوں سے نجات عطا فرمائیے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت غلبہ نصیب فرمائیے یا اللہ، امن اور چین اور سکون اور پیس والی فضا قائم فرمائیے، ظلم اور تشدد اور بربریت کو ختم فرمائیے یا اللہ، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے، مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے، گھروں میں نماز والا ماحول پیدا فرمائیے، بے دینی کو ختم فرمائیے، فسق و فجور سے حفاظت فرمائیے، کفر اور شرک
شرک ارتداد سے حفاظت فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر برائی سے حفاظت فرمائیے۔ شرکائے دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے، تمام جائز مقاصد اور نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر برائی سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔